سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہدائے کربلا و اسرائے کوفہ و شام، بالخصوص حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ کیونکہ آج کی یہ مجلس بالخصوص حضرت ابو الفضل العباس سے منسوب ہے، تو حضرت ابو الفضل العباس کی بابصیرت والدہ گرامی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ دستائے دعا کو بلند کیجیے اور حضرت ابو الفضل العباس کے صدقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کو طلب کیجیے۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا۔ ابتدائی کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی حمد اور ستائش اور تعریف اور ثنا کو بیان کرتے ہوئے سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام دعائے عرفہ میں یوں گویا نظر آتے ہیں: انت الذی مکنتا، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے مجھے قدرت دی ہے۔ انت الذی اعززتا، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے مجھے عزت عطا کی ہے۔ انت الذی اعنتا، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے میری مدد کی ہے۔ انت الذی عزتتا، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے میری پشت پناہی کی ہے۔ انت الذی ایدتا، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے میری تائید اور نصرت کی ہے۔ انت الذی نصرتا، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے میری نصرت کی ہے۔ بس یہاں ان مجموعہ مفاہیم سے ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے ہی انسان کو قدرت ملتی ہے، خدا کی جانب سے ہی انسان کو پشت پناہی ملتی ہے، خدا کی جانب سے ہی انسان کو دل کی مضبوطی ملتی ہے۔ اسی دل کی مضبوطی کے حوالے سے اگر ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 13 اور 14 کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سے مطالب خود اصحاب کہف کے حوالے سے بھی ہماری سمجھ میں آتے ہیں، اور بہت سارے کربلا کے رموز بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں پروردگار عالم ان افراد کو ایک مرتبہ پھر جوان کہہ کر
یاد کرتا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ نحنو نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کے لیے جو قصہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو داستان بیان کر رہے ہیں، نبأہم بالحق، یہ حق پر مبنی ہے۔ یہاں پر وہ تمام داستانیں کہ جو قرآن حکیم فرقان مجید میں موجود ہیں، ان داستانوں کی حقانیت کو یہاں پر واضح کیا گیا۔ یعنی ایسا مت سمجھیے کہ قرآن میں کوئی بھی داستان نعوذ باللہ اس میں کچھ بھی من گھڑت ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، سب کچھ حق پر مبنی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے لیے میسج ہے وہ یہ کہ پروردگار اس چیز کو سراہتا ہے اور اس چیز کو چاہتا ہے کہ ہم حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ہم من گھڑت باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کو اس طرح سے یاد کیا گیا، کہا انہم فتیہ، بے شک وہ افراد کے جو جوان ہیں، کہ جس میں جو جوانی کا مفہوم ہے وہ میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ میں کہ آخر ان کو فتیہ کیوں کہا گیا۔ پھر کہا کہ آمنوا بربہم، یہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہاں بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اصحاب کہف نے پروردگار کی بارگاہ میں توسل کیا تھا اور دعا کی تھی، تو کہا تھا کہ فقالوا ربنا آتنا، پروردگار ہم تجھ سے چاہتے ہیں، اس عطا کو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں عطا کرے، من لدن کا رحمہ، اپنی جانب سے رحمت کو عطا کرے۔ یعنی یہ افراد جب خداوند متعال کو ہمارا رب کہہ کر، ہمارا پروردگار کہہ کر پکارتے ہیں، جس کی وضاحت میں نے پہلے بیان کی، تو جواب میں ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ رب جو ہے وہ صرف رب کا صیغہ استعمال کر دیا، رب کی صفت کو استعمال کر دیا جائے اور اس کے ساتھ کسی صیغے کو اس کا اضافہ نہ کیا جائے گا، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ربنا، ہمارا پروردگار۔ اور یہاں آئے قرآنی ان کو یاد کرتی ہے، یعنی وہاں سے جواب آتا ہے ربہم، ان کا پروردگار۔ یعنی پروردگار کو جب انسان رب کہہ کر اور ہمارا اور میرا رب کہہ کر پکارتا ہے اور اسے اون کرتا ہے، تو پھر وہاں سے جواب میں بھی اس کو اون کیا جاتا ہے، گرچہ خدا اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ کرتا ہے جیسے کہ وہ صرف اور صرف اس کی ایک ہی مخلوق ہو۔ یہ مفہوم روایت آپ کے سامنے، آپ لوگوں نے بارہا اس مفہوم روایت کو سنا ہوگا۔ تو یہاں پر ان افراد کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ افراد کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اپنے پروردگار پر، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہا کہ یہ کیونکہ خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں تو پروردگار نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان پروردگار پر ایمان لے کر آتا ہے اور صدق دل سے اور خلوص سے ایمان لے کر آتا ہے، تو پروردگار اس کو نتیجے میں ہدایت عطا کرتا ہے اور اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور پھر ان کے دلوں کو مضبوطی اور ڈھارس عطا کی گئی۔ اس کے حوالے سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مضبوطی کیسی مضبوطی ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ افراد کیونکہ جب توحید پر ایمان لے کر آ چکے تھے اور اس عقیدے کو جو کہ حقیقت میں آسمانی کتب تک ان تک پہنچا تھا، اس عقیدے کی شمع ان کے دلوں میں روشن تھی، تو وہ افراد خوفزدہ ہوتے تھے اپنے ارد گرد مشرکین کو دیکھ کر اور اپنے ارد گرد ان افراد کو دیکھ کر کہ جو اس پیغام کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن پروردگار نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی۔ یہ مضبوطی کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جا کر ان سے پہلے لاجیکل گفتگو کو بیان کیا، توحید کے مطالب کو بیان کیا، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، ان افراد نے خود اس وقت کے ظالم اور غاصب حکمرانوں کے قصر اور ان کے محل کے اندر جا کر
ان سے گفتگو کی، اور وہاں پر باقی عوام نے بھی توحید شناسی کے مطالب کو ان کے حوالے سے سنا۔ یہ ربطنا علی قلوبہم، یعنی دل کو اگر پروردگار کی جانب سے ڈھارس نہیں ملتی ہے، خدا کی جانب سے مضبوطی نہیں ملتی ہے، تو بہت سی شجاعت کے ایسے مناظر ہیں کہ جو ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ پروردگار جب دل کو مضبوطی عطا کرتا ہے تو وہ مضبوطی اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے باقی تمام خوف مندمل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر جبکہ نرغے میں موجود ہیں دشمنوں کے، جبکہ دشمن ہر جانب سے وار کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں علی ابن ابی طالب اس قدر سکون کے ساتھ سو رہے ہیں۔ وہ علی کے جو شب بھر عبادت کیا کرتے تھے، آج عجیب سکون ہے، آج عجیب اطمینان ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پروردگار نے ان کے دل کو مضبوطی عطا کی ہے، ایسی ڈھارس عطا کی ہے کہ کیونکہ علی جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں رسول کی حفاظت ہوگی، کیونکہ علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسلام کی آبیاری ہوگی، تو یہ سکون، یہ اطمینان آپ کو اس نیند میں وہ مزہ دیتا نظر آتا ہے کہ جسے قرآن حکیم فرقان مجید جب یاد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جو مرضی الہی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، تو یہ مرضی الہی کے حصول میں یہ سکون اور اطمینان علی ابن ابی طالب کے وجود پر ہمیں طاری نظر آتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہمیں اس کیفیت میں نظر آتا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وارد دربار ہوتی ہیں تو اس دربار میں اس کیفیت میں کہ جس کیفیت میں بی بی وارد ہوئی ہیں، اس کیفیت میں ممکن نہیں ہے کہ انسان اتنی قوت کے ساتھ اس کو جواب دے سکے، ابن زیاد کے دربار میں بھی، یزید لعین کے دربار میں بھی، لیکن بی بی اس موقع پر کس قوت اور کس توانائی کے ساتھ جواب دیتی نظر آتی ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ ڈھارس ہے جو پروردگار نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل کو عطا کی ہے، جس کے نتیجے میں بی بی اس توانائی کے ساتھ یہاں پر گفتگو کرتی نظر آتی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ان افراد کے دل کو جب ڈھارس ملی پروردگار کی جانب سے، ان کے دل کو قوت عطا کی گئی، مضبوطی عطا کی گئی، تو اب انہوں نے اس محل میں کھڑے ہو کر، اس دربار میں کھڑے ہو کر کہ جس دربار کے ان میں سے ہی کچھ افراد وزیر تھے، وہیں پر صرف کر رہے تھے ابھی سے کچھ عرصہ پہلے تک، تو یہ افراد وہاں پر کھڑے ہو کر توحید کے دلائل کو پیش کرتے ہیں کہ جسے قرآن نے اپنی گفتگو کا حصہ قرار دیا ہے، جو کہ بہت ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی عقیدے کے اعتبار سے، تو قرآن ان مختلف واقعات میں ہمیں بتاتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ منطقی گفتگو کی جائے، لاجیکل گفتگو کی جائے۔ اگر انسان لاجیکل گفتگو کے بغیر صرف اور صرف اپنا وقت صرف کرتا ہے، خدا نخواستہ سخت الفاظ کو استعمال کرتا ہے، یا خدا نخواستہ کسی ایسی زبان کو استعمال کرتا ہے کہ جس سے بجائے اس کے کہ لوگ اس کی بات کا اصل لیں، اس کی بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور خدا نخواستہ وہ اپنی تربیت پر لوگوں کی جانب سے سوال اٹھواتا نظر آتا ہے۔ تو یہاں بڑا ضروری ہے، قرآن حکیم فرقان مجید ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو، چاہے آپ حق پر بھی ہیں، لیکن اس موقع پر بھی ضروری ہے کہ جب آپ کسی ڈسکشن کا حصہ بنتے ہیں کسی بھی عقیدے کے اعتبار سے، تو وہاں پر آپ لاجیکل گفتگو کریں۔ یہ افراد لاجکس کو پیش کرتے ہیں، عقلی گفتگو پیش کرتے ہیں، اوتھینٹک گفتگو پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ افراد وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب یہ افراد، ان افراد نے
قیام کیا تو پروردگار نے ان کے دل کو ڈھارس عطا کی، اور یہ قیام کیا تھا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ان افراد نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے۔ یہاں یہ آسمانوں اور زمین کا جو پروردگار ہے، یہ کہنا اس بات کی طرف، اس نظام کی طرف اور اس خالقیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس پوری کائنات کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہ افراد جو وہاں پر موجود تھے، یہ افراد سورج کا طلوع ہونا بھی دیکھتے تھے، سورج کا غروب ہونا بھی دیکھتے تھے، یہ پورے نظام کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے اپنی نگاہوں سے۔ تو یہ افراد وہاں پر اصحاب کہف وارد کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں اس لاجک کو کہ یہ جو زمین اور آسمانوں کا نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ اتنی قوی اور اتنی مضبوط ہے کہ یہ نظام بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی مسئلے کے اسی طرح سے چل رہا ہے کہ جس طرح سے چلنا چاہیے، اپنے عدل کے ساتھ اور اپنی تمام حکمتوں کے ساتھ پروردگار نے اس نظام کو خلق کیا ہے منظم طریقے سے۔ تو یہ جو چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، یہ ان کی ایک دلیل ہے کہ جو انہوں نے پیش کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم صرف اسی پروردگار کو پکاریں گے، وہی ہمارا معبود ہے، ہم اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکاریں گے، واضح کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد اس ایک اور لاجک کو پیش کیا، کہا کہ ہم تو تمہیں لاجک دے رہے ہیں نا، یعنی ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ لاجک کو جب آپ پیش کرتے ہیں تو پھر دوسرے سے یہ کہیے کہ آپ بھی ہمیں لاجک دیجئے، ہم آپ کو لاجک دے رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے اوتھینٹک بات کر رہے ہیں، آپ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک لاجک یا ریزن موجود ہے تو اسے بیان کیجئے۔ تو یہ افراد کہتے ہیں کہ آپ نے جو باقی افراد کو جن کی آپ عبادت کرتے ہیں ان کو معبود بنا رکھا ہے، اگر آپ کے پاس بھی ان کے حوالے سے کوئی دلیل یا کوئی لاجک موجود ہے تو اسے بھی ہمارے سامنے بیان کیجئے۔ تو یہ امر یہاں پر واضح کرتا ہے کہ یہ افراد ان لوگوں کے دلوں میں، اب ممکن ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو وقتی طور پر خوف زدہ ہوں، لیکن ان کے ذہن میں کوشچن جو ہے وہ وارد کر دیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطاب کا بھی یہی اثر تھا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو وہاں پر خطاب فرما رہی تھیں، ان تمام خطابات کا نتیجہ ظاہری طور پر اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بی بی جانتی تھیں کہ یہ خطاب ضروری ہیں، اس کی تاثیر ان کے دلوں میں باقی رہ جائے گی، اور مقصد قیام سید الشہداء ان خطابات کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا۔ یہ جو سید الشہداء بار بار کہتے تھے کہ انا ابن رسول اللہ، کہ میں رسول خدا کا فرزند ہوں، بار بار ارشاد فرماتے تھے انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ کبھی ارشاد فرماتے تھے کہ میں آپ کے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا تھیں؟ یہ سب کا سب ان کے دلوں کو ہلانے کے لیے کفایت کرتا تھا، کیونکہ یہ اس رسول کو قبول کرتے تھے، یہ اس رسول کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ جس رسول کا فرزند یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر یہ افراد ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ لاجک ہے کہ جو سید الشہداء یہاں پر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں جو چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان لاجک کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور خداوند متعال اس کے دل کو ڈھارس عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو مضبوطی عطا کرتا ہے، تو وہ پھر اپنا پیغام پہنچانے میں کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو اسی لیے آپ جس بھی مقام پر پیغام حق کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پروردگار سے توسل کیا کیجئے کہ خداوند متعال ہمارے دلوں کو بھی مضبوطی اور طاقت عطا فرما۔ یہاں ایک چیز جو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ جب انسان کے
دل کو اور قلب کو مضبوطی مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ایک اور فیکٹر اس کے وجود میں ایڈ ہو جاتا ہے وہ اطاعت کا فیکٹر ہے. اس اطاعت اور وفا کے فیکٹر کو جب انسان اپنے وجود میں وارد ہوتے دیکھتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے اذ قاموا جو کہا گیا کہ وربطنا علی قلوبہم، اذ قاموا جب یہ افراد جو ہے انہوں نے قیام کیا تو خدا نے ان کے دل کو ڈھارس عطا کی. یہ جو قیام ہے بعض اوقات تلوار اٹھانا قیام ہے، بعض اوقات تلوار کو رکھ دینا قیام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو اطاعت اور تسلیم اور سبمیشن کے اندر وارد ہو جاتا ہے، اسلام سبمیشن کا نام ہے، جب وہ اس کے اندر وارد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا دل ایسے کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے ایسے چاہتا ہے. ممکن ہے اس کے پاس اتنی قوت اور توانائی موجود ہو کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائے اور جنگ کرے اور اس کے نتیجے میں اپنے دل کو سکون عطا کرے، لیکن کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ہے تو اس موقع پر تلوار کو نیام میں رکھے رکھنا یہ اطاعت اور یہ عبادت ہے. دیکھیے حضرت ابوالفضل العباس کا جو سبمیشن ہے، وہ جو اطاعت ہے، وہ جو وفا ہے، وہ صرف اس فیکٹر میں نظر نہیں آتی ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس سید الشہداء کے امر پر سر تسلیم خم نظر آتے تھے. یعنی وہ آپ کو حکم کرتے تھے کہ خیموں کو یہاں لگایا جائے، آپ کو امر فرماتے تھے کہ اس کام کو یوں انجام دیا جائے تو آپ اسی طرح سے انجام دیتے تھے. لیکن اس وفا میں جو دوسرا فیکٹر موجود ہے وہ نہیں کو بھی تسلیم کرنا ہے. یعنی جب آپ فرماتے ہیں کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے تو سید الشہداء کی بات کو یہ باوفا مجاہد، یہ وفادار علمدار قبول کرتے نظر آتے ہیں. تو یہاں ایک مفہوم جو اس وقت میں آپ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ابھی ہمارا بہت دل چاہتا ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر افراد باہر نہیں نکل سکتے ہیں عزاداری کے لیے. تو اس وقت میں گرچہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں باہر نکل کر عزاداری کو انجام دوں، یا میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم پہلے ایک دوسرے کو گلے مل کر جو ہے وہ پرسہ دیا کرتے تھے اہل بیت علیہم السلام کا، شہدائے کربلا کا، تو ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کو پرسہ دیں. اور یہ ایک بڑی طاقت اور توانائی ہے کہ جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر قوت کو محسوس کرتے ہیں. لیکن اس وقت میں یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم گرچہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے لیکن کیونکہ مجھے دوسروں کی جان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ میری شرعی ذمہ داری اپنی جان کی حفاظت اور باقی افراد کی جان کی حفاظت ہے، تو میں اطاعت الہی میں سر تسلیم خم نظر آؤں گی. اطاعت الہی ہے کیونکہ پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت بھی کریں اور دوسروں کی جان کی حفاظت بھی کریں. بس عزیزان گرامی، یہ جو وفادار علمدار آپ کو نظر آتا ہے، یہ شخصیت کس قدر عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو آمنوا بربہم، یہ پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں. سورہ کہف کی آیت سے، اصحاب کہف کے حوالے سے. لیکن یہ جو کربلا کے واقعے میں آپ کو شہداء نظر آ رہے ہیں، ان افراد کی بھی خصوصیت ہے کہ یہ پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں. حضرت ابوالفضل العباس کے ایمان کی مضبوطی اور قوت یہ ہے کہ آپ سر تسلیم خم نہیں ہو رہے ہیں، نہ تو اپنی مرضی کے سامنے
سر تسلیم خم ہو رہے ہیں اور نہ ہی دشمن سے خوفزدہ ہو کر سلے تسلیم خم ہوتے نظر آتے ہیں. وزدناہم ہدا، اور پروردگار نے اس ہدایت کو آپ کے لیے زیادہ کر دیا ہے. اسی لیے جب ہدایت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اطاعت آ جاتی ہے. وربطنا علی قلوبہم، اور پروردگار نے آپ کے دل کو اتنی مضبوطی، اتنی ڈھارس، اتنی قوت عطا کر دی ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس نے اس قوت اور اس ڈھارس کے ساتھ آخری لمحے تک سید الشہداء کی اور اس لشکر کی حمایت کرتے رہے اور آخری لمحے تک ایک علمدار کی حیثیت سے قیام کرتے رہے. بس عزیزان گرامی، جب ہم حضرت ابو الفضل العباس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک ٹائٹل ایسا ہے کہ جو میرے اور آپ کے ذہن میں بار بار گزرتا ہے، ہمارے فکر اور ہمارے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج ہیں. وہ در کہ جس در کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے پاس کچھ افراد گھبراتے تھے یا کچھ افراد ان کی ہیبت کی وجہ سے وہاں پر وارد نہیں ہو پاتے تھے تو حضرت ابو الفضل العباس دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ افراد آ کر حضرت ابو الفضل العباس سے کہتے تھے کہ مولا، ہماری حاجت کو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کر دیجئے. تو یہ شخصیت بچپن سے ہی باب الحوائج ہیں، یہ شخصیت بچپن سے ہی ساقی ہیں، سکا ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس ان کی عادت یہ تھی کہ بہت سے ایسے گھر اور بہت سارے ایسے خانوادے کہ جہاں پر کوئی مرد موجود نہیں ہوتا تھا کہ جو پانی پہنچا سکے، تو حضرت ابو الفضل العباس ان گھروں میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر پانی پہنچایا کرتے تھے. حضرت ابو الفضل العباس کے باب الحوائج کا لقب یہ ہم سب کے دلوں کی ڈھارس ہے اور ہمارے عقیدے کی کا اوج اس طرح سے ہے کہ مانگنے والوں کا یہ دل سے یقین ہے عباس، نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس، جنگ کرنے کے لیے نیزہ و شمشیر تو کیا اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں ہے عباس. تو یہ باب الحوائج شخصیت اور ان کے حوالے سے اس عقیدے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے تمام اضطراب، اپنے تمام کرب مولا کے حوالے کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا، ہم صرف آپ کے غم میں رونا چاہتے ہیں، ہم صرف آپ کے کرب میں گریہ کرنا چاہتے ہیں. جتنے افراد اضطراب کا شکار ہیں مولا، ان پر نگاہ عنایت فرمائیے، کیونکہ آپ باب الحوائج ہیں اور یہ لقب خدا کی جانب سے آپ کو اس طرح سے دیا گیا ہے کہ سید محمد حسن شیرازی پرچم دار نینوا نامی کتاب میں اس کرامت کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سامرا سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے کا راستے میں ایک طائفے اور ایک قبیلے کے پاس میں ٹھہرا. وہاں ایک خاتون نے جب میں وارد ہوا تو مجھے اس انداز میں سلام کیا اور کہا، السلام علیکہ یا خادم العباس، سلام ہو آپ پر اے حضرت عباس کے خادم. اس ٹائٹل کو سننا تھا میرا دل تڑپنے لگا. بہت بڑا لقب ہے حضرت عباس کا خادم ہونا. میں نے سوال کیا ان کے برادر سے، کہا کہ آخر مجھے انہوں نے اس انداز میں سلام کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک حکایت کو میرے لیے بیان کیا اور کہا کہ ایک مرتبہ میں بہت مریض ہو گیا تھا اور قریب المرگ تھا، تو میری یہ بہن تلہ زینبیہ پر پہنچی اور وہاں پہنچ کر حضرت عباس کا واسطہ دیا اور کہا کہ آپ باب الحوائج ہیں، آپ میرے برادر کو پروردگار کی بارگاہ سے شفا دلوا دیجئے. جیسے ہی اس جملے کو بیان کیا، وہاں میری بہن توسل کر رہی تھی. وہاں میں نے ان مناظر کو دیکھا کہ حضرت سید الشہداء اور حضرت عباس ایک مقام پر موجود ہیں اور حضرت سید الشہداء سے حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء آپ دعا کیجئے اس جوان کی شفا کے لیے. حضرت سید الشہداء نے کہا کہ اس شخص کے لیے کچھ اور تحریر کر دیا گیا ہے
ایک مرتبہ پھر دوبارہ طلع زینبیہ پر میری بہن نے اس ندا کو بلند کیا، کہا پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا میرے بھائی کو شفا عنایت فرما۔ اس ندا کو جیسے ہی بلند کیا پھر حضرت عباس نے سفارش کی۔ اب جب تیسری مرتبہ اس ندا کو بلند کیا اور باب الحوائج کے لقب کو کہا تو حضرت عباس نے اپنے سر کو جھکا کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا کہ سید الشہداء پروردگار سے دست بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو مجھ سے باب الحوائج کا یہ لقب لے لیجئے یا پھر اس خاتون کے برادر کو شفا عنایت فرما دیجئے جو مجھے باب الحوائج کہہ کر پکار رہی ہے۔ جیسے ہی اس جملے کو بیان کیا ایک مرتبہ خدا کی جانب سے حضرت عباس کے لیے پیغام آیا۔ یہ تمام مناظر وہ مریض بھائی حالت مکاشفہ میں دیکھ رہا ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ سید الشہداء نے حضرت عباس سے کہا کہ پروردگار کی جانب سے آپ پر سلام بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے عباس یہ باب الحوائج کا لقب آپ سے کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا، اس جوان کے لیے شفا کو تحریر کر دیا گیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، سید محمد حسن شیرازی کے لیے ان کے برادر نے واضح کیا، کہا جب بھی میری بہن کسی کے لیے خاص عقیدت اور احترام کو محسوس کرتی ہیں تو اسے خادم عباس کہہ کر پکارتی ہیں۔ باب الحوائج شخصیت کہ جو کسی اور کے چہرے سے نہیں بلکہ ان بچوں کے چہرے سے اضطراب کو دور کرتی رہی کہ جو بچے خوف زدہ ہو جاتے تھے، جو بچے گھبرا جاتے تھے ان نیزوں کی آوازوں کو سن کر، لیکن جب وہ حضرت عباس کی جانب دیکھتے تھے تو ان کے دل مضبوط ہو جاتے تھے۔ پروردگار تجھے اسی عباس کا واسطہ، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، اے حضرت سید الشہداء کے چہرے سے کرب کو دور کرنے والے ہمارے کرب کو بھی حضرت سید الشہداء کے برادر کے صدقے سے دور فرما دے۔ حضرت عباس کی مصیبت کا اوج ان کا صبر اور ان کی تسلیم اس وقت میں نظر آتی ہے کہ 7 محرم سے العطش کی ندائیں بلند ہیں۔ شجاعت کا یہ پیکر وفا کے پیکر میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ مولا کی جانب سے اجازت نہیں ہے، وگرنہ حضرت عباس کا دل تڑپ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی تشنہ لبی کو دور کیا جائے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی عصر عاشور نزدیک آنے لگی، حضرت عباس کے جو ایک کے بعد ایک لاشیں کو حضرت سید الشہداء کے ساتھ اٹھانے میں مدد کرتے رہے، امام حسین کے پاس آئے اور آ کر اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا اے میرے آقا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے لشکر کے علمدار، میں آپ کو کیسے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، آپ تو لشکر کے علمدار ہیں۔ حضرت عباس نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ بس حضرت ابوالفضل العباس کو جانے کی اجازت ملی، لیکن بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت صرف ملی۔ بس حضرت عباس ایک مرتبہ خیمے میں پہنچے، دیکھا جناب سکینہ بچوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور کچھ بچے اس کیفیت میں موجود ہیں کہ پیاس کی شدت انہیں اتنا تڑپا رہی ہے کہ وہ خاک کربلا کو کھودتے ہیں اور اپنے سینوں کو زمین کے اس حصے سے لگاتے ہیں کہ جو حصہ نم ہے اور جو ان کی تشنہ لبی کو کم کر سکتا ہے۔ بس حضرت عباس نے جناب سکینہ سے کہا جائیے مشق لے کر آئیے۔
ہم آپ کے لیے پانی لے کر آئیں گے۔ جناب سکینہ اور ان بچوں کے چہروں پر ایک امید کی کرن روشن ہو گئی۔ حضرت عباس کہ جنہوں نے کبھی اپنے وعدے سے پھرے نہیں ہیں، وہ باوفا علمدار پانی کا وعدہ دے رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حضرت عباس کو مشق کو تھمایا، حضرت عباس روانہ ہوئے اور جیسے ہی پہنچے فرات کے نزدیک تو بڑی تیزی سے، کیونکہ مقصد پانی کو بھرنا اور خیموں تک پہنچانا ہے، بڑی تیزی سے حضرت عباس نے پانی کو بھرا۔ پانی کو بھرنے کے دوران آپ کے دستے مبارک اس پانی سے مس ہوئے۔ ایک مرتبہ بعید نہیں ہے حضرت عباس کے جو وفا کی انتہا اور اوج کو مس کرتے ہیں، وہ شخصیت اپنے ہاتھوں کو یوں سیراب ہوتے دیکھ کر تڑپ گئی ہو کہ میرا مولا تو پیاسا ہے، جناب سکینہ تو پیاسی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ پانی کو مس کریں؟ اور بعض نے یوں لکھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کی جانب دیکھا اور بعید نہیں ہے اس جانب اشارہ کیا ہو کہ تو پی لے اے فرض کہ تو تشنا کام ہے، مجھ پہ تو بن سکینہ یہ پانی حرام ہے۔ بس حضرت ابوالفضل عباس نے اس مشق کو بھرا اور مشق کو بھر کر بڑی سرعت کے ساتھ ان بچوں کے چہرے بعید نہیں ہے آپ کی نگاہوں سے گزرتے ہوں جو انتظار کر رہے تھے۔ جناب سکینہ کا بار بار یہ کہنا میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، بچوں پریشان نہ ہو، تمہاری تشنا لبی دور ہونے والی ہے۔ بس ایک مرتبہ حضرت عباس اسی سرعت سے بڑھ رہے تھے، وہاں پر حضرت عباس کی ہیبت کے خوف سے یہ افراد ایک طویل لشکر کے ساتھ، بعض روایات کہتی ہیں 100 یا 200 کا لشکر نہیں بلکہ 4000 افراد تعقب میں بیٹھے تھے اور حضرت عباس پر پیچھے سے چھپ کر وار کر رہے تھے، کوئی نیزے پھینکتا تھا۔ آپ تصور تو کیجئے، ایک مجاہد ام البنین کا بیٹا، یہ شجاع وہاں پانی کو اور اس کو پہنچانے کے مقصد سے سرعت سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب سے 4000 افراد گاہے بگاہے حملہ کرتے جا رہے ہیں، کبھی تیر آتے ہیں، کبھی نیزے آتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر برسا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عباس پر وہ کیفیت آئی کہ ایک مرتبہ ایک لعین نے آپ کے دائیں بازو کو قلم کیا، دائیں بازو کا قلم ہونا تھا، آپ نے ایک مرتبہ کہا پروردگار میرا دایاں بازو قلم ہو گیا ہے لیکن انی احامی ابداً عن دینی، لیکن میں پھر بھی اس دین کی حمایت کرتا رہوں گا، ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا۔ اتنی دیر میں حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ اب جب بایاں بازو کہتے ہیں دونوں بازو قلم ہو گئے تھے لیکن حضرت عباس کے چہرے پر امید کے آثار موجود تھے، لیکن جیسے ہی ایک لعین نے تیر کو مشق کی جانب پھینکا، حضرت عباس نے جیسے جیسے پانی گر رہا تھا، حضرت عباس کی امید ٹوٹتی چلی جا رہی تھی، حضرت عباس کا کرب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب جب پانی بہہ چکا تو ایک مرتبہ ایک لعین نے ایک تیر پھینکا، حضرت عباس کی آنکھوں میں آ کر وہ تیر لگا اور حضرت عباس اپنے گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے۔ بس اب اس مصیبت کو سمجھ کر گریہ کیجئے گا۔ حضرت کاظم سبتی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عباس کے مصائب پڑھ کر واپس آیا، میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا، مجھ سے کہتے ہیں کاظم تم ہماری مصیبت کو کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ کہا مولا میں نے آپ کی تمام شہادت کو بیان کیا ہے۔ کہا اے کاظم تم نے یہ بیان نہیں کیا، تم میرے عزاداروں کے لیے میری اس مصیبت کو بیان کیا کرو کہ جب بھی کوئی مجاہد گھوڑے کی زین سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے،
لیکن جس کے بازو قلم ہو گئے ہوں اور اس کے سارے بدن پر تیر لگے ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو حضرت عباس کی مصیبت کا اوج سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے، بازو قلم ہو چکے ہیں، بدن پر تیر موجود ہے، اسی لیے جب گرے ہیں تو ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکتے تھے، دائیں جانب کے تیر بائیں جانب، بائیں جانب کے تیر دائیں جانب چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی بدن کے ٹکڑے فضائے کربلا میں نظر آنے لگے۔ حضرت عباس نے ندا بلند کی، علیک منی السلام، میرا آخری سلام قبول کیجئے میرے آقا و مولا۔ اس ندا کو سننا تھا۔ ادھر حضرت سید الشہداء کہ جنہوں نے جوان بیٹے کے لاشے کو بھی اٹھایا ہے، جنہوں نے مجاہدوں کی اور اپنے اصحاب کی لاشوں کو بھی اٹھایا ہے، وہ جو بڑی قوت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑی تسلیم کے ساتھ اس تمام مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنی کمر کو تھام کر کہتے الان ان کا سرازاری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس حضرت عباس کی جانب بڑی تیزی سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت عباس کے پاس پہنچے، آپ کے سر مبارک کو اپنی آغوش میں رکھا، آپ کے چہرہ مبارک پر شفقت کے ساتھ اپنے دست مبارک کو پھیرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عباس کی آنکھ میں لگے تیر کو دیکھا۔ سید الشہداء نے کوئی آسان امتحان نہیں دیے ہیں، کبھی جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کو نکالا، کبھی برادر عزیز کی آنکھ سے تیر کو نکالا، بس تیر کو نکالنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس تڑپنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابوالفضل العباس نے اپنی آنکھوں کو ایک مرتبہ قوت کے ساتھ کھولنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ سید الشہداء ان کے بدن کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا اے میرے آقا، میرے لاشے کو نہ اٹھائیے، خیمے میں نہ لے کر جائیے، کیونکہ میں ان سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن میں ان تک پانی نہیں پہنچا پایا، میرے لاشے کو نہ اٹھائیے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عباس کی وفا کی انتہا یہاں پر نظر آتی ہے، حضرت سید الشہداء سے آپ کی محبت اور عقیدت یہاں پر نظر آتی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے وہ جس نے صبح سے جنازوں کو، لاشوں کو اٹھایا ہے، ان کے لیے بھائی کے بکھرے ہوئے لاشے کو اٹھانا آسان نہیں ہوگا، اس لیے حضرت عباس نے یہ زحمت دینا بھی درست نہیں سمجھا۔ بس ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل العباس نے آخری ہچکی لی اور ان للہ و انا الیہ راجعون کی ندا سید الشہداء کی زبان مبارک سے بلند ہوئی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد سید الشہداء نے علم کو اٹھایا اور خیمے کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں خیمے کے در پر کھڑے بچے بڑی امید سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں حضرت عباس پانی لے کر آ رہے ہیں۔ سکینہ بڑی حسرت سے خیمے پر کھڑی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ علم، وہ خون آلود علم حضرت سید الشہداء وہاں پر لے کر پہنچے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دامن کو تھام کر کہا بابا جان، میرے چچا عباس پانی نہیں لے کر آئے، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ ہم پانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے، حضرت باب الحوائج کی عظمتوں کے صدقے سے، تمام سامعین اور ناظرین کی
تمام شرعی حاجات کو انہیں عنایت فرمانا۔ جہاں جہاں پر بھی وقت کی کربلا اس وقت موجود ہے ان تمام مقامات پر، یمن میں، کشمیر میں، نائجیریا میں، فلسطین میں، خود پاکستان میں جس جس مقامات پر افراد مستضعف ہیں، پروردگار ان تمام افراد کی مصیبتوں کو اور ان کے حزن کو اور ان کے کرب کو سید الشہداء کے اس برادر ارجمند کے صدقے سے دور فرما دینا۔ پروردگار عالم بانی مجلس کی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمانا، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دینا۔ پروردگار عالم جس جس کی زندگی میں جس جس قسم کی حوالے سے یا جس جس قسم کی حاجت پر گرہ لگی ہے مشکل کشائے عالمین کے صدقے سے اور ان آنسوؤں کے صدقے سے کہ جو انہوں نے حضرت عباس کی مصیبت کو سن کر بہائے ہیں، پروردگار ان تمام گروہوں کو کھول دینا۔ خداوند متعال یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم الخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔